کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ مائنر سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ بیان کیے ہیں اور ہمیں اتنی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے. سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے وہ وہی ہے کہ جو بیئر فٹ عربس ہیں, بدو جو ہیں, وہ آپس میں بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے میں مقابلہ کریں گے. امام النووی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوا یہ. امام النووی نے اس کی حدیث کی جو شرح کرتے وقت اس میں لکھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ عنقریب ہو ایسے. صحیح. ہم شاید آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ 60-70 ایئرس پیچھے جائیں گے اور آپ اس علاقے کو دیکھیں گے تو یہ ریگستان ہے. ہاں, تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچا نبی ہونے کے جو دلائل ہیں نا, یہ اور زیادہ تقویت لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کی کہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, صحیح ہے اکارڈنگ ٹو الالبانی, by the one in whose hand is my soul, the hour will not be established until predators speak to humans, until the tip of a man's whip and the strap of his sandal speak, and his thigh informs him of what his family did after him. بہت سے میں نے خود سنا ہے اسکالرس کو اس حدیث کو لے کر یہ بیان کرتے کہ it refers to artificial intelligence. ایسا دور آنے والا ہے. جیسے میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں کہ ہاؤ ڈڈ دوز اسکالرز انٹرپریٹ دس. نمبر 1, یہ جو حدیث ہے, یہ جو بات ہے کہ پریڈیٹر اسپیک ٹو ہیومنس, دے سے کہ اٹ کوڈ بی کہ سیکشول پریڈیٹرز, یہ پوری ایک ٹرمنالوجی ہے انٹرنیٹ کی, دے آر ٹاکنگ ٹو چلڈرن, دے آر ٹریپنگ چلڈرن. ٹھیک ہے, ایک تو ہو سکتا ہے وہ ہو. دوسرا یہ کہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی ڈیوائس آ جائے کہ پریڈیٹرز بولنے لگیں. تیسرا, اینیمیٹڈ موویز میں آج کل وہ لائن اور یہ وولف اور ان کو بلوا تو رہے ہیں, تو وہ کریٹ تو کر دیا انہوں نے وہ چیز. پھر یہ کہ ٹپ آف اے مینز وپ اینڈ دا اسٹریپ آف ہز سینڈل اسپیک, یہ انہوں نے کہا کہ کوئی اے آئی ڈیوائسز ہوں گی یا جی پی ایس سسٹم ہو سکتا ہے, اٹ از ٹیلنگ یو دا وے اٹ از اسپیکنگ ٹو یو, یا ہو سکتا ہے ٹاکنگ شو لٹرل ہی جو ہے وہ آ جائے. اور جو ہے ہز تھائی انفارمز ہم واٹ ہز فیملی ڈیڈ آفٹر ہم. دے سے کہ لیپ ٹاپ ہم تھائی میں رکھتے ہیں اور موبائل بھی تھائی کے قریب رکھتے ہیں, اس میں اسکائپ ہے, اینڈ اٹ از ایکچولی ٹیلنگ اس واٹ ہیپنڈ ود آور فیملی. ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ اے آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واقعی وی آر سینگ اسٹرینج تھنگز. ابھی تو میٹاورس آنے والی ہے, پھر یہ اپنا ورچوئل ریالٹی بہت پیک پہ جو ہے وہ جانے والا ہے. تو آئی تھنک کہ شاید یہ وارننگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اے آئی کا دور جو ہے وہ اٹ از اے بگ سائن. علی بھائی, اس میں مطلب ٹھیک ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی جا سکتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے پڑھا ہے کچھ علماء نے اس کو بالکل قیامت قائم ہونے سے پہلے کے وقت کے ساتھ بھی جوڑی ہے. اچھا. کہ یہ معجزات جو ہے نا, یہ اس لیول کے معجزات بالکل جب دنیا کے اندر ٹھیک ہے کوئی بھی خیر نہیں باقی رہے گا, جب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا, جب سورج جو ہے وہ ویسٹ سے نکلے گا, یعنی وہ طلوع جو ہے وہ مغرب سے ہوگا, تو اس سے بالکل پہلے جو ہے نا یہ معاملات ہوں گے. تو کچھ علماء نے اس کو ایسے بھی دیکھا, لیکن جو آپ بات کریں وہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد مثال کے طور پہ آپ نے تھائی والی جو بات کی, اس سے مراد لیپ ٹاپ ہے. لیکن اگین میں اس چیز پہ میں اس کے اوپر اسٹریس کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ ایک روایت کو اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑیں گے, وہ جو بیچ میں آپ نے جو ایکسرسائز کیا نا, استدلال کیا, جو انٹرپریٹیشن کیا, وہ آپ کا اجتہاد جو ہے وہ اگین اس کو ریکگنائز کرنا کہ یار یہ جو ہے اٹس ناٹ دا سیم ایز اے وربیٹم ورس آف دا قرآن دیٹ کین گیو می ایبسولوٹ سرٹینٹی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اینڈ اسی لیے دیکھیں کہ علماء جو ہے نا وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں باقاعدہ, اور وہ اپنی کتابوں میں جب لکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو بس ہمیں بھی نا بیان کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بس. بالکل ٹھیک. مغیرہ, یہ ایک حدیث بڑی لمبی حدیث, اس پہ ذرا کمنٹ کر لوں. جی آپ کوئکلی کر لیں. اچھا, میں بس اس پہ ایک کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل روم ہے, بٹ اگر آپ اس کی تھوڑی سی کانٹیکسٹ دیکھیں اس حدیث میں, تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسکلی لٹرل سینس میں ہے, اور علماء نے یہ بات درست ہے کہ زیادہ تر علماء نے اس کو اسی طرح جوڑا ہے آخری ٹائم سے, اینڈ آف دا ٹائمس کے ساتھ نا, کیونکہ وہ واقعہ پورا کہ ایک بندے نے اصل میں ایک یہودی نے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے کیا کیا کہ اس سے وہ چرواہا تھا تو اس کی بھیڑ لے لی, تو اس نے باقاعدہ اس سے کہا کہ مجھے واپس کرو, یہ میری بھیڑ ہے. تو اس نے باقاعدہ بات کی, اسے کمیونیکیشن کی اور اسے واپس کر دی. تو اس نے کہا بڑا ایران ہوگا تم بات کرتے ہو, باقاعدہ یہ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں.
تو اس نے کہا کہ تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، میں بات کرتا ہوں تو تم اس بات پہ یعنی تعجب، یعنی تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا دین آیا ہے تمہارے پاس، نبی آیا ہے اور وہ وہی تمہارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، تم اس کو نہ کرتے، تم جھٹلاتے ہو. یعنی میرا بات کرنا عجیب لگ رہا ہے، تو وہ چیز تمہیں عجیب نہیں لگتی اپنے عمل؟ تو وہ یہودی پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر الفاظ کہے تھے جو آپ نے بیان کیا نا حدیث. تو اچھا اس کانٹیکس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا، تو اگر کانٹیکس کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ جانور کا جو بولنا ہے یہ لٹرل سینس میں ہے، اور یہ بالکل اینڈ پہ ہے، کیونکہ علماء نے اس کے ساتھ بولی حدیث دابۃ الارض والی حدیث بھی جوڑی ہے کہ جس میں وہ باقاعدہ پھر اس طریقے سے وہ درخت کا جو جنگ کے وقت جو کہ میرے پیچھے جو چھپا ہوا یہودی تو وہ اس کے پھر آ کے حملہ کرو. تو یہ ساری چیزیں علماء نے اسے ایک کانٹیکس میں ذکر کیا. تو ایک تو میں نے بات کی تھی آپ، تو بس میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے لیکن میٹافوریکل بھی آپ ذکر کرتے. تو اگین وہی مقصد ہے کہ پرنسپل یہی ہے کہ اگر آپ کانٹیکس، ایک پرنسپل ہے کہ کانٹیکس ضرور دیکھا جائے، کانٹیکس کے بغیر ان چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے جو ہے نا وہ انٹرپریٹ نہ کیا جائے. اوکے دیکھیں مائنر سائنس تو آپ نے بھی مانا کہ یس وہ کافی زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پورے ہو چکے ہیں اور امپیکٹ بھی ان کا بہت زیادہ ہے. ابھی تھوڑا میجر سائنس پہ کوئکلی بات کر لیتا ہوں. یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے. یہ حدیث آ رہی ہے جی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے بھی فتنہ احلاس سمیت بہت سے فتنوں کا ذکر کیا. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول فتنہ احلاس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ احلاس سے مراد جنگ و جدل اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے، پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ابھرے گا. اس کی ابتدا اور انتہا اور سرپرستی اور ذمہ داری ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جو اپنے گمان کے مطابق مجھ سے ہوگا، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہے. میرے دوست پرہیزگار لوگ ہیں. پھر لوگ ایسے شخص پر صلح کریں گے جو مستقل طور پر بادشاہت کے لائق اور اس کا اہل نہیں ہوگا. اس کے بعد بھیانک آفت و مصیبت پر مشتمل فتنہ نمودار ہوگا، وہ اس امت کا ہر فرد کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو وہ حد سے بڑھ کر دوبارہ سامنے آئے گا. بندہ بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر. لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے، ایک جماعت صاحب ایمان اور دوسری نفاق والی ہوگی. اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو دجال کا انتظار کرنا، وہ اسی دن آ سکتا ہے یا پھر اگلے دن آ جائے گا. یہ مسند احمد ہے، حدیث نمبر 12835، صحیح حدیث، اس کو صحیح کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا. اب دیکھیں فتنہ احلاس سے بہت سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ وار آن ٹیرر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو گئے پالیٹکس کے اور مسلم آئیڈینٹی کے، یا کہہ لیں کہ مسلم کنٹریز کے. جیسے وار آن ٹیرر کے بعد پوری کنٹریز ڈسٹرائے کر دی امریکہ نے، خون ریزی ہوئی، بہت زیادہ شکست ہوئی بہت زیادہ، اور مسلمانوں کے لیے وہ بڑا پینفل تھا.